الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر مدنی قاعدہ کورس کا سبق نمبر 13 حصہ 3 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک و تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبق نمبر 13 حصہ 3 کو شروع کرنے سے پہلے پچھلے اسباق کو پڑھ لیجئے۔ پچھلے اسباق کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اس پر کلک کر کے آپ پچھلے اسباق کو پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر شرکت کروں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آج ہم اس کورس میں تشدید کی ادائیگی سیکھیں گے۔ ناظرین، تشدید کی ادائیگی بھی بہت اہم ادائیگی ہے۔ تشدید کی ادائیگی کو اکثر طلباء سمجھ نہیں پاتے۔ ہجے اور رواں دونوں میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ ناظرین، آج کی اس کلاس میں ہم تشدید کی ادائیگی کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ اب ناظرین، یہاں یہ رک کر کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ ذرا رک کر طلباء سمجھتے ہیں کہ آواز کو روکنا ہے۔ آواز روکنے کا ذکر یہاں کہیں بھی نہیں ہے، اس میں تو صرف یہ لکھا ہے کہ 2 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ تو ہم نے اس کو اس طرح نہیں پڑھنا۔ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا، اس کو پڑھیں گے اتا۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز ہم اس دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں احسن انداز میں اس کورس کو مکمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو تا زبر وت، اس کو واو تا زبر وت تا زر تا یا زر تی وتی اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں
ہر حرف کو ہم الگ الگ پڑھیں گے. واو تا زبر وت، تا یا زیر تی، وتی، نون زیر نی، وتینی. اس میں جو قاعدے لگیں گے وہ ہے تا مشدد یا مدہ. یہاں یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے، اور ہم نے سبق نمبر 7 میں پڑھا تھا کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. با تا زیر بت، تا قوف زبر تاق، بت تاق. اب یہاں قوف جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی، تو اس کو پر بھی پڑھیں گے اور اس میں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے. اس کو تا قوف زبر تاق اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ قلقلہ خوب ظاہر کریں گے. تا قوف زبر تاق، بالتاق. ناظرین قوف یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی حلق کے درمیان گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا جو لٹک رہا ہے اس سے ٹکرا کر اس کی آواز نکلے گی. تا قوف زبر تاق، بالتاق. واو کھڑا زبر وا، بالتاق وا. تا مشدد قاف پر، قاف ساکن میں قلقلہ کھڑا زبر. اب یہاں تا مشدد ہے اور قاف اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اس میں قلقلہ اس لیے ہو رہا ہے کہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے. حمزہ فا زبر اف، فا الف زبر فا، افا. قوف زیر قی، الثاقی. با پیشبو، الثاقب. تا مشدد الف مدہ قاف پر. یہاں الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے. فا جیم زبر سج. اب یہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے. فا جیم زبر سج، جیم الف زبر جا، سجا. جیم یہ زبان اور تالو کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا. جب ہم جیم کو ادا کریں گے تو آواز منہ میں پھیل جائے گی. سجا. جیم دو زبر جن، سجاجن. جیم شدت میں قلقلہ جماؤ کے ساتھ الف مدہ تنوین. فا لام زیر فل. اب یہاں جو یا ہے یہ زائد ہے، یا کو ہم نہیں پڑھیں گے، فا کو لام کے ساتھ ملا دیں گے. فا لام زیر فل. حا جیم زبر حج، فل حج. جیم زیر جی، فل حجی. اس کو فل حجی نہیں پڑھیں گے، لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے. فل حجی. جیم شدت میں قلقلہ جماؤ کے ساتھ. شین حا پیش شح، حا زبر حا، شحا. حا مشدد. میم پیش مو، سین خا زبر سخ، مسخ. خا یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا. مسخ. خا زبر خا، مسخا. را الف زبر را، مسخرا. تا دو زیر تین، مسخرات. اس کو مسخرات نہیں پڑھیں گے، خا کو ساکن نہیں کریں گے. خا متحرک ہے تو اس کو متحرک ہی پڑھیں گے. مسخرات. اس میں جو
قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے خوا پر خوا مشدد، را پر الف مدہ تنوین۔ یہاں را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے، الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ صاد دال زبر صد، دال زبر دا صد، قاف زبر قا صدق، صاد پر دال مشدد میں کلکلہ جماعوں کے ساتھ قاف پر۔ یہاں صاد اور قاف اس لیے پر ہیں کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، دال مشدد میں کلکلہ اس لیے ہو رہا ہے کہ دال حروف کلکلہ میں سے ہے، اور جب حروف کلکلہ مشدد ہوں تو ان کو جماعوں کے ساتھ ہم ادا کریں گے۔ تا زبر تا صاد، دال زبر صد، اس کو صد نہیں پڑھیں گے بلکہ جماعوں کریں گے، صد، دال کھڑا زبر دا تصدا۔ اب یہاں جو یا ہے یہ زائد ہے، اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے، تصدا، صاد پر دال مشدد میں کلکلہ جماعوں کے ساتھ کھڑا زبر، حمزہ دال زبر اد، دال زبر دا ادا۔ یہاں لام جو ہے یہ زائد ہے، ہم لام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ کو دال کے ساتھ ملا دیں گے، حمزہ دال زبر اد، دال زبر دا ادا، را زبر را ادارا، جیم الف زبر جا ادارا جا، را کو پور پڑھیں گے، ادارا جا، تا زیر تی ادارا جاتی، دال مشدد میں کلکلہ جماعوں کے ساتھ را پر الف مدہ۔ یہاں را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے، الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ میم زیر می، نون دال زبر ند مند، دال میم زبر دم من الدم، عین زیر عی من الدمع، دال مشدد میں کلکلہ جماعوں کے ساتھ میم ساکن میں اظہار شفوی۔ اظہار شفوی کے قاعدے سبق نمبر 15 میں ہم پڑھیں گے۔ واو وال زبر وال، وال کھڑا زبر زا والزا۔ یہاں الف اور لام جو ہے یہ زائد ہیں، ان کو ہم نہیں پڑھیں گے، وال کھڑا زبر زا والزا، کاف زیر کی والزا کی، را یا زیر ری والزا کی ری، نون زبر نا والزا کی رینا، زال مشدد کھڑا زبر را باریک یا مدہ۔ یہاں را اس لیے باریک ہے کہ را کے نیچے زیر آ گیا ہے، یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے۔ حمزہ را زبر ار، راح زبر راح الرح، میم کھڑا زبر ما الرحمہ، نون پیش نو الرحمن، را پر رام شدد کھڑا زبر۔ یہاں جو لام ہے یہ زائد ہے، اس لام کو ہم نہیں پڑھیں گے، نون زا پیش نز، زا زیر زی نزی، لام زبر لا نزلا، فا زبر فا، سین زبر سا فاسا، نون پیش نو فاسانو، یا سین زبر یس فاسانو یس، سین زیر سی
فاسنیسی را پیش رو، فاسنیسرو ہا الٹا پیش ہو، فاسنیسرہ سین مشدد را پر الٹا پیش، واو شین زبر وش، شین میم زبر شم، وشم، اس کو وشم اس طرح نہیں پڑھیں گے، میم ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں الف اور لام جو ہیں یہ زائد ہیں، ان کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ سین زیر سی، والشمسی، شین مشدد میم ساکن میں اظہار شفوی۔ میم ساکن کے قاعدے ہم انشاء اللہ عز و جل سبق نمبر 15 میں پڑھیں گے۔ نون زبر نا، قاف صاد پیش قس، ناقص، یہاں قاف اور صاد پر پڑھے جائیں گے اور صاد میں سیٹی کی آواز بھی آئے گی۔ ناقص صاد پیش سو، اس کو صاد اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ حرف کو مکمل ادا کریں گے جس طرح ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا۔ صاد پیش سو، ناقص سو، قاف پر، صاد پر، صاد مشدد، واو صاد زبر واس، صاد کھڑا زبر سو، وسو، یہاں الف و لام جو ہیں یہ زائد ہیں، ان کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ صاد کھڑا زبر سو، وسو، لام زیر لی، وسولی، حا یا زیر حی، والصالحی، نون زبر نا، والصالحین، صاد پر، صاد مشدد کھڑا زبر یا مدہ، یہاں یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے۔ فا دود زبر فاد، دود لام زبر دول، فد دول، اس کو فا دود زبر فاد اس طرح نہیں پڑھیں گے، دود میں کلکلا نہیں کرنا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا اس میں حاضرین۔ فا دود زبر فاد، دود لام زبر دول، فد دول، نون الف زبر نا، فد دول نا، دعات پر، دعات مشدد، الف مدہ، یہاں دعات اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ واو دود زبر ود، دود پیش دو، ودو، حا کھڑا زبر حا، ودو حا، دعات پر، دعات مشدد کھڑا زبر، یہاں یہ یا جو ہے یہ زائد ہے، اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ واو تو زبر وات تو، یہاں الف و لام یہ زائد ہیں، ان کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو واو پیش تو، وتو، را زیری، وتوری، تو پر، تو مشدد، واو مدہ، را باریک، یہاں تو اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے، را اس لیے باریک ہے کہ را کے نیچے زیر آ گیا ہے۔ ناظرین ہم قواعد معلومات اور قواعد پہچان ساتھ ساتھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جب آپ قرآن پاک شروع کریں تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ واو تو زبر وات تو، تو یا زبر توئی، وت توئی، را زیری، وت توئری، تو پر، تو مشدد میں کلکلا جماؤ کے ساتھ، یالین را بری، حمزہ تو زبر ات تو،
تو زبر تو، تو لام الف زبر لا، الطلا، قاف پیش کو، الطلاق. اس میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے تو پر، تو مشدد میں کلکلا جماؤ کے ساتھ، الف مدہ، قاف پر. واو وا زبر واو، وا الف زبر وا، والظا ہا زیر ہی، والظاہی را پیش رو، والظاہر. یہاں بھی الف و لام یہ زائد ہیں، ان کو ہم نہیں پڑھیں گے. والظاہر اس طرح پڑھیں گے، واو کو ظا کے ساتھ ملا دیں گے. والظاہر یہاں جو قاعدے لگیں گی وہ ہے ظا پر، ظا مشدد، الف مدہ، را پر. لام وا زیر لیز، یہاں جو دوسرا لام ہے وہ زائد ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. وا کھڑا زبر وا، لظا، لام زیر لی، لظالی، میم یا زیر می، لظالمی، نون زبر نا، لظالمین. ضا پر، ضا مشدد، کھڑا زبر یا مدہ. یہاں ضا اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے. سین عین پیش سوع، سین عین پیش سوع، عین زیر عی، سعی، را تا زبرات، سعیرات، عین مشدد را پر. یا پیش یو، واو فا زبر واف، یوف، فا زبر فا، یوفا. حا قاف پیش حق، اس کو حق نہیں پڑھیں گے بلکہ کلکلا جماؤ کے ساتھ کریں گے. حا قاف پیش حق، قاف تا زبر قات، حقت، قاف پر، قاف مشدد میں کلکلا جماؤ کے ساتھ. حا قاف زبر حق، قاف دو پیش قن، حق، قاف پر، قاف مشدد میں کلکلا جماؤ کے ساتھ، تنوین. را کاف زبر رک، کاف زبر کا، رک کا، با زبر با، رک کعبہ، کاف زبر کا، رک کعبہ کا، را پر، کاف مشدد. واو لام زبر ول، لام زبر لا، ولا. یہاں الف جو ہے یہ زائد ہے، اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے. ذال یا زیر ذی، والذی، نون زبر نا، والذین، لام شدد یا مدہ. میم، میم زیر میم، اب یہاں میم شدد ہے، اس میں شروع ہی سے غنہ کریں گے. میم، میم زیر میم، میم الف زبر ما، مما، میم شدد میں غنہ، الف مدہ. حمزہ میم پیش میم زبر ما، اس کو حمزہ میم پیش اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ شروع ہی سے غنہ کریں گے. حمزہ میم پیش میم زبر ما، تا دو زیر تین، اماتن، میم شدد میں غنہ، تنوین.
فا زبر فا، حمزہ میم پیش فا میم پیش مو، فا ہا الٹا پیش ہو، فا میم شدد میں غنہ الٹا پیش، میم پیش مو، سین میم زبر سم مسم، میم دو زبر من مسمن، میم شدد میں غنہ تنوین، یہاں سین جو ہے اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، مسمن، جیم نون زبر جن نون کھڑا زبر نا جنہ، تا دو زیر تین جناتن، نون شدد میں غنہ کھڑا زبر تنوین۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔